تو کیا کہا جائے گا؟ عبادت نام کس کا ہے؟ من مانی کا نام نہیں ہے، من چاہی کا نام نہیں، جس طرح چاہو عبادت کرو نہ، بلکہ عبادت کرو بھی اسی کے حکم کے مطابق، اسی کے بتلائے ہوئے طریقے سے کرو گے تو عبادت ہوگی۔ اگر اپنی من مانی کرو گے، اس کا طریقہ چھوڑو گے تو جرمانے ہوں گے، جرمانے۔ یہ 2 سجدے کرنا جرمانہ ہے نا، جرمانہ لگ گیا ہے، جرمانہ ادا کرو گے تو نماز کامل ہوگی، ورنہ نماز کامل نہیں ہوگی۔ کیسی بڑی عجیب بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کسی شخص کو چھینک آئی، چھینک آنے پر آپ سب جانتے ہیں، کئی دفعہ علماء سے سنا ہوگا، چھینک آنے پر چھینک والا کیا کہے؟ الحمدللہ۔ سننے والا کہے یرحمک اللہ۔ پھر جس کو چھینک آئی وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ ذرا لمبا کھاتا ہے، تاجروں کو اس کو یاد کرنے کی فرصت نہیں، نہ جاٹ لوگوں کو ہے، نہ ملازمین کو ہے، ایک عام مولویوں کا ہے، چلو وہ یاد کرتے رہے۔ بھئی یہ سب مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے، اس طرح کی دعاؤں کو یاد کرنا مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے، لیکن ہم نے اپنی ڈیوٹی سے اس کو خارج کر دیا ہے کہ ہم مصروف آدمی ہیں، ہم نہیں اتنے لمبے چوڑے دعاؤں کے الفاظ یاد کر سکتے۔ بس یہ بھی شکر کرو ہم الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ یہ بھی نہ کہتے، ہمیں بہت مصروفیت ہے۔ ہمارے پاس گاہک آتے ہیں تو مولوی فارغ ہو، چلو الحمدللہ بھی کہو، یرحمک اللہ بھی کہو، یہدیکم اللہ بھی تم کہتے رہو، ہمارا کام نہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ چھینک والا کیا کہے؟ سننے والا کیا کہے؟ اور جس کو چھینک آئی پھر وہ کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ لمبا کام کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال چھینک آئی ایک آدمی کو، اس نے الحمدللہ کی بجائے، بڑا سمجھنے کا مسئلہ ہے، چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ کی بجائے کیا کہا؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ چھینک آنے پر الحمدللہ نہ کہا، کیا کہا؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جب یہ جملہ کہا صحابی کے سامنے، کہنے والا تابعی تھا، بعد والے زمانے کا تھا، جس نے صحابہ کی زیارت کی، حضور کی زیارت نہ کی، اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ تو تابعی کی زبان سے کیا نکلا؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صحابی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ صحابی کہاں برداشت کر سکتے تھے خلاف سنت کسی کام کو؟ صحابی کا چہرہ سرخ ہوا اور فرمایا اقولو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی کہتا ہوں، میرا بھی عقیدہ ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہنا عبادت ہے، لیکن لیسا ہاکذا قال رسول اللہ، ہمیں رسول اللہ نے اس موقع پر اس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ بڑی کام کی بات ہے۔ کیا فرمایا؟ چھینک آنے پر ہمیں پیغمبر نے تعلیم کیا دی؟ الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی ہے، السلام علی رسول اللہ کہنے کی تعلیم۔ اگر تم اپنی مرضی سے اس موقع پر یہ کہو گے تو یہ خلاف سنت ہوگا، بدعت ہوگا، گمراہی ہوگی، گناہ ہوگا، ثواب نہیں ملے گا۔ تو صحابی نے مسئلہ کیا واضح کیا؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں صبح و شام کھانا کھانے کو۔ ہم نے تو کھانا کھانا ہے، بس یہ عبادت ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یہ مسئلہ یاد کر لو، راسخ کر لو، کام کا مسئلہ ہے۔ جس وقت کا شریعت کا جو حکم ہو، جس وقت کا شریعت کا اس کو بجا لانا، اور اسی طرح بجا لانا جیسے حضور نے بجا لایا، یہ عبادت ہے۔ اگر کرتے تو وہی کام ہے، لیکن من مانی سے کرتے ہیں، حضور کے طریقے پر نہیں کرتے، تو وہ بھی عبادت نہیں ہوگا، وہ بھی معصیت ہوگی، وہ بھی بدعت ہوگی، وہ بھی گناہ ہوگا۔ بہرحال مسئلہ بڑا واضح ہے۔ کیا ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ کھانا کھانے کے لیے۔
نہیں کھائیں گے تاکہ طاقت ہے اور عبادت کریں. کھانا کھانا بھی عبادت ہے بھائی, کھانا کھانا بھی عبادت ہے, سونا بھی عبادت ہے, حقوق بیوی کے ادا کرنا بھی عبادت ہے, بیت الخلاء جانا بھی, یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں. لیکن ہماری پیدائش کا مقصد خاموشی ہے. آپ تو خاموشی ہو گئے نا. ہماری پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت, اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا, اللہ کو راضی کرنا, ہر اس وقت میں وہ کام کرنا اس وقت میں جس کام کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا. پیٹ میں گڑبڑ ہے, خلجان ہے, درد ہے, شدید تقاضا ہے بیت الخلاء جانے کا. اب صوفی صاحب کو زور پڑ گیا کہ بھائی میں تو بیت الخلاء نہیں جاتا چاہے پیٹ پھٹ بھی جائے, میں تو کیا کروں گا, اب جماعت کھڑی ہے میں تو جماعت میں شامل ہوں گا تاکہ میری جماعت کی نماز فوت نہ ہو جائے. اللہ کا حکم اس وقت کیا ہے؟ جماعت میں شامل ہونا اللہ کا حکم ہے یا بیت الخلاء جانا؟ اگر یہ بیت الخلاء کو چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے, نماز با جماعت ادا کرتا ہے, اللہ کہے گا تیری نماز ہی مجھے قبول نہیں ہے, جا بیت الخلاء. بیت الخلاء جانا عبادت, مسجد میں آنا عبادت نہیں. خیال کرنا, کل جا کر یہ نہ کہنا مولوی کہہ رہا تھا مسجد میں جانا عبادت نہیں, بیت الخلاء جانا عبادت. ذرا بات سمجھنے کی ہے. اس وقت, کس وقت؟ جب پیٹ میں خلجان ہے, شدید تقاضا ہے بیت الخلاء کا, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کہتا ہے مجھے تو عبادت کا شوق ہے, میں عین اس وقت میں بھی پیٹ کی تکلیف کو برداشت کروں گا, میں تو نماز با جماعت ادا کروں گا, صف اول میں کھڑا ہوں گا امام کے پیچھے. اللہ کہیں گے ٹھیک ہے کھڑا ہو جا, لیکن نماز مکروہ ہے تیری, مجھے یہ نماز قبول نہیں ہے. اللہ کا کیا حکم, اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے؟ جا بیت الخلاء میں. پھر جا سنت کے مطابق, آ سنت کے مطابق, دعا پڑھتا جا, دعا پڑھتے نکلتا, سارے کام سنت کے مطابق کر لے. چاہے تیری جماعت فوت ہو جائے, اکیلے نماز پڑھنی پڑے, یہ نماز اللہ کو قبول ہے. جماعت کے ساتھ اس حالت میں نماز پڑھے گا تو یہ نماز مردود ہے. یہ ذوق بنانا پڑے گا, جس وقت کا شریعت کا جو حکم ہو اس کو بجا لانا, یہ عبادت ہے. اگر یہ ذوق بن گیا تو آدھی شریعت الحمدللہ ہمارے قبضے میں آ جائے گی. اب امت جو گمراہ ہو رہی ہے وہ من مانی کی وجہ سے, من چاہی کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں عبادت کریں تو مرضی کے مطابق, خواہش کے مطابق, ایسی عبادت کریں جس کو لوگ بھی تو عبادت کہیں نا. ہم عبادت کریں اور لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو ہماری عبادت کا تو کیا فائدہ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عبادت کرو مجھے دکھانے کے لیے, مجھے خوش کرنے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کرو. اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی ہے تو یہ شرک ہوگا, مجھے تو یہ عبادت قبول ہی نہیں ہے. خیر بہرحال مسئلہ بڑا واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. پھر یہ اس کا کرم ہے, وقفے وقفے سے کچھ ایسے زمانے آ جاتے ہیں, ایسے اوقات آ جاتے ہیں, ایسے مہینے آ جاتے ہیں, ایسے دن آ جاتے ہیں جن دنوں میں عبادت کرنے کی اللہ کی طرف سے, اللہ کے رسول کی طرف سے ترغیب اور بڑھ جاتی ہے. سست ہو رہے تھے, اچانک کوئی ایسا دن آ گیا جس دن میں عبادت کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہوا, پاک پیغمبر نے اس کی ترغیب دی, کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے ترغیب پر عمل کیا, عبادت کی, اللہ کا قرب حاصل ہو. یہ بھی اللہ کی طرف سے مہربانی ہے. وقفے وقفے سے ایسے ایام آ جاتے ہیں. اب بھی الحمدللہ ایک تو بڑا مہینہ آنے والا ہے بہت جلد. شعبان تو شروع ہو گیا نا, ہوئے نا, مولوی کوئی پتہ کہ نہیں آ گیا. شکر, میں نے کہا تمہیں تو چھٹی کا پتہ ہوگا نا. شعبان آ گیا, اب رمضان آنے والا ہے. رمضان تو ماشاءاللہ عبادت کا مہینہ ہے ہی. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مشق کے لیے
15 دن پہلے ایک اور عبادت کی رات اور عبادت کا دن بھی رکھ دیا، جس کو کہتے ہیں 15 شعبان۔ اس کا نام ہے شب برات۔ شب کا معنی ہے رات اور برات کا معنی ہے بری ہونا۔ شب برات کا معنی ایسی رات جس میں انسان گناہوں سے بری ہو سکتا ہے، گناہوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اللہ اس کو اس رات کی عبادت کی وجہ سے گناہوں سے بری کر دیتے ہیں۔ شب برات 14 کی شام، 14 کی شام ہی بنے گی نا، اگلا دن 15 کا ہوگا، وہ جو درمیانی رات ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات میں عبادت کرنا، لیکن من مانی نہیں کرنی۔ اگر اس عبادت میں من مانی کریں گے، من چاہی کریں گے، اپنی مرضی سے عبادت کریں گے، وہ عبادت نہیں رہے گی، وہ بدعت بن جائے گی۔ اسی طرز پر عبادت کریں جیسے آقا نے کی ہے، جیسے صحابہ نے کی ہے، تابعین نے کی، ائمہ مجتہدین نے کی، اس طرز کو اختیار کر کے عبادت کریں گے تو عبادت۔ اور اگر اپنی مرضی سے ہم عبادت کے طریقے ڈھونڈ کر اس کو گھسیڑ دیے رات کے وقت میں، دن کے وقت میں، وہ ساری کی ساری عبادت بدعت سے تبدیل ہو جائے گی۔ رات بڑی مزیدار ہے، شب برات۔ اسی رات میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سال بھر کے، اگلے سال اسی 15 شعبان تک، 15 شعبان سے لے کر 15 شعبان تک سال بھر کے جتنے بچے بچیاں پیدا ہونے والے ہیں، اللہ کے علم کے مطابق ان کی ایک فہرست فرشتوں کے سپرد ہو جاتی ہے کہ یہ بچے پیدا ہوں گے۔ جو مرنے والے ہیں ان کی فہرست بھی فرشتوں کے سپرد ہو جاتی ہے۔ دلہا صاحب شادی کی تیاری کر رہا ہے اور رمضان سے پہلے ہی اس کی بارات آخرت کی طرف جانے والی ہے، فرشتے بھی ہنستے ہوں گے، یہ پروگرام تو شادی کے بنا رہا ہے اور ہماری فہرست میں تو موتا میں اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ تدبیر بود کند خندہ، تدبیر بود خندہ، بندہ تدبیریں کرتا ہے اور تقدیر ہنستی ہے۔ کیا تدبیریں ہو رہی ہیں اور ہمارا کیا فیصلہ ہے؟ رزق کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ خصوصی رات ہے۔ اس رات میں آقا نے عبادت فرمائی۔ عبادت کرنا یہ تو پیغمبر کی سنت ہے۔ کیسے عبادت کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں حجرے میں آرام کر رہی تھی، میری آنکھ کھلی، دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسترے پر تشریف نہیں رکھتے۔ طبی طور پر مجھے خیال آ گیا، غیر اختیاری طور پر، گھر دوسری بیویوں کے بھی ساتھ ساتھ حجرے تھے، باری تو میری ہے، میرے گھر میں آج آقا نے آرام فرمانا تھا، شاید رات کو اٹھ کر کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے، وہاں کچھ حصہ رات گزارنے کے لیے۔ سوکنوں میں جو طبیعت میں ہوتا ہے وہ خیال آیا کہ باری میری اور حضور کسی اور کے گھر میں، تو جوش سے اٹھی، تلاش کرنے لگی۔ خیر محسوس ہوا کہ حضور جنت البقیع تشریف لے گئے، قبرستان جو قریب ہے مسجد نبوی کے حجرے کے قریب، روضے کے قریب، وہاں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر امت کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے یہ منظر دیکھا تو تیزی سے واپس آئیں اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ حضور بھی فارغ ہو کر آئے، دیکھا تو سانس پھولا ہوا تھا تیز چلنے کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ تو نے یہ خیال کیا ہوگا کہ میں کسی اور کے گھر میں گیا، پیغمبر یہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ جس کی باری ہے میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کے گھر میں کیسے قیام کر سکتا ہوں؟ اصل میں بات یہ ہے، مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی آج وہ رات ہے 15 شعبان کی، اس رات میں اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جتنا بال ہیں. بنو کلب ایک بڑا قبیلہ تھا. قبیلے کے ہر فرد کے پاس سینکڑوں بکریاں، اور ہر بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں وہ تو ہم خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں. فرمایا مجھے جبریل نے یہ بتلایا کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جتنا بال ہیں اللہ اتنے آدمیوں کی مغفرت کے لیے تیار بیٹھے ہیں اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. آقا نے فرمایا جب مجھے اس بات کی اطلاع ہوئی میں نے کہا میری امت تو سو رہی ہوگی، چلو سب کی طرف سے میں ہی جا کر دعا کر لوں. تو آج میں نے اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے، امت موجود بھی نہیں قیامت تک آنے والی امت، کلمہ پڑھنے والی امت کے گناہوں کی مغفرت کے لیے میں قبرستان میں گیا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا، رو رو کر دعا کر رہا تھا. تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں استغفار بھی کی، عبادت بھی کی، اور زندگی میں ایک دفعہ روزہ بھی رکھ لیا. اب علماء فرماتے ہیں پوری زندگی میں اگر ایک دفعہ بھی روزہ رکھ لے 15 کو تو سنت ادا ہو جائے گی. اس روزے کو لازم نہ سمجھے کہ ہر سال روزہ رکھے، نہیں، کبھی رکھ لے کبھی چھوڑ دے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. اور قبرستان میں جانا بھی مستحب ہے، قریب قبرستان ہے تو جائے، اپنے لیے بھی اپنے موتا کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے. ہر سال میں جانے کو لازم سمجھے گا تو بدعت بن جائے گی. لازم نہ سمجھے، کبھی جائے کبھی نہ جائے، تاکہ جو کام جس درجے کا ہے وہ اسی درجے میں رہے، درجے سے بڑھے نہیں. اور یہ انفرادی عمل ہے. آج ہم نے عبادت تو کی لیکن ہماری عبادت کیا ہوتی ہے؟ ایک شور شرابہ تماشا ہوتا ہے، چراغاں ہے، ہزاروں روپے برباد ہوتے ہیں چراغاں پر. چراغاں کرنا کوئی عبادت نہیں. دیا جلانا اور کوٹھوں پر کمروں پر خواہ مخواہ کے بلب جلانا، روشنی کرنا، یہ من گھڑت اعمال ہیں. اور اس دن میں رات میں حلوہ شریف پکانا، حلوہ تو مولویوں کی خاص غذا ہے، لیکن مولوی خود بتلا رہے ہیں کہ حلوہ پکانے کو ضروری سمجھتا ہے تو یہ بدعت بن جائے گا. کبھی اتفاق سے پکا لے جیسے کسی اور دن پکاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ حلوے کو لازم سمجھنا اور حلوہ پکانا یہ بھی بدعت کے زمرے میں آ جائے گا. جو کام آقا نے کیا، انفرادی عمل کیا، اجتماعی عمل کرنا، مسجد میں اکٹھے ہو کر صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرنا، یہ بدعت ہوگا، ناجائز ہے، مکروہ ہے، کیونکہ نفل کی جماعت کرنا مکروہ ہے. صرف صلاۃ عیدین کی جماعت ہے، تراویح کی جماعت ہے، بارش کو طلب کرنے کے لیے نماز با جماعت ادا کی جا سکتی ہے. صلاۃ کسوف ہے، صلاۃ خسوف، چاند گرن، سورج گرن، اس کے لیے تو جماعت مسنون ہے. نوافل کے لیے جماعت کرنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق یہ بدعت ہے. اس لیے نہ عورتیں نماز با جماعت ادا کر سکتی ہیں نہ مرد. اپنے انفرادی اعمال میں لگے رہیں، کوئی تلاوت کرے، کوئی ذکر کرے، کوئی تسبیح پڑھے، اپنے اپنے اعمال میں لگے رہیں. اس طرح شور شرابہ کرنا، ہوٹلوں میں جانا ساری رات، لوگ سمجھتے ہیں بس اس رات جاگنا عبادت ہے، چاہے شراب پی کر جاگے، چاہے ہوٹلوں میں چکر لگا لگا کر جا رہے، یہ عبادت ہو رہی ہے. عبادت تو زیادہ بہتر یہ ہے، نفل کی عبادت اپنے گھر میں ہونی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے نماز مسجد میں تو فرض ادا کیے جائیں، کوشش ہو نفل نماز زیادہ تر گھروں میں ہو تاکہ گھروں کو بھی نماز کے نور سے منور کیا جائے. تو خیر جو شریعت کا حکم ہے اس کو بجا لانا، اپنی طرف سے منمانی کرے گا تو وہ بدعت کے زمرے میں آئے گا. تو یہ صلات، یہ جو شب برات ہے یہ بھی اچھی رات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے 5 راتیں ایسی ہیں جن میں عبادت اللہ کو بہت زیادہ قبول ہے. ان میں سے ایک 8 ذوالحجہ کی رات، 9ویں ذوالحجہ کی رات، 10ویں ذوالحجہ کی رات اور عید الفطر کی رات، اور ایک یہ 5ویں رات ہے 15 شعبان کی.
ان 5 راتوں میں انسان اگر عبادت کرتا ہے اللہ کو بہت قبول. ویسے اصول ہے ہر رات کے بارے میں، رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمت خاص آسمان دنیا پر نزول کرتی ہے. کما جلی کو بے شان ہی، اس کی کیفیت تو ہم نہیں جان سکتے. یہاں اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے لیکن آخر شب میں. اور یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آ جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے حل من سائل، کوئی ہے مجھ سے کوئی نعمت مانگنے والا، میں نعمت دینے کے لیے تیار ہوں. یہ بھی اللہ کی طرف سے آواز. حل من مستغفر اغفر لہ، کیا ہے کوئی گناہ گار بندہ جو مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرے، میں اس کو بخشنے کے لیے تیار ہوں. ہے مجھ سے کوئی رزق طلب کرنے والا، میں اس کے لیے رزق کا انتظام کروں. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے تقریباً 7-8 قسم کے بد نصیب ایسے ہیں کہ اس رات میں اللہ کی ندا کے باوجود بھی ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوتا. اللہ ان کے معاملے کو مؤخر کرتا ہے. ہاں اگر اسی رات میں اپنے اس جرم سے وہ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، تو پھر اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے. ورنہ ان کا مغفرت کا معاملہ مؤخر، کہ جب تک یہ اپنے عمل سے توبہ نہیں کریں گے ان کے لیے بخشش کا فیصلہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک بد نصیب مشرک ہے، نعوذ باللہ، جو اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک بناتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی نبی کو یا کسی ولی کو، کسی قبر والے کو یا کسی جنڈی کنڈی کو حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، اس سے جا کر بیٹا مانگنا، بیٹی مانگنا، اس سے جا کر کے شفا مانگنا، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر ان کی منتیں نظریں ماننا، یہ شرک ہے. ایسے مشرک کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی. شرک کا ایک قسم شرک خفی بھی ہے، یہ تو شرک جلی ہے، کھلا شرک. اور ایک شرک خفی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے لیکن عبادت کرنے میں نیت یہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، میری عبادت کا لوگوں کو پتہ چل جائے تاکہ لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں. اللہ فرماتے ہیں جب تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی ہے، میں تیری اس عبادت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. میں غیرت مند ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے انا غیور، میں بھی غیرت مند، اللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. ومن غیرت ہی، اور اس کی غیرت میں سے یہ ہے جو شخص کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ اس عبادت کو مردود کر دیتا ہے. جو اس کی غیرت کے خلاف ہے، ایسی عبادت کو جس میں غیر کی ملاوٹ ہو، اللہ اس کو قبول کرے. شرک خفی والی عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. انسان خالص اللہ کو ہی خوش کرنے کے لیے عبادت کرے. اگر غیروں کی واہ لینے کے لیے، غیروں کے دل میں عظمت پیدا کرنے کے لیے، غیروں کے دل میں اپنی شہرت بٹھانے کے لیے عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت بھی اللہ کی دربار میں قبول نہیں. ایک تو مشرک انسان کی ان 5 راتوں میں شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ اس کے معاملے کو مؤخر کرتے ہیں. اور دوسرا بہت بڑا جرم ہے جو شخص اپنے دل میں کسی مسلمان کے حق میں کینہ رکھتا ہے. کینہ اور بغض یہ 2 مترادف الفاظ ہیں. دل میں کینہ رکھنے والا، کسی سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، ہو جاتا ہے، لیکن یہ کمزور ہے، وہ طاقتور ہے، یہ اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، تو اب یہ دل میں کڑھن رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے اللہ کرے ایکسیڈنٹ میں مر جائے، اللہ کرے زلزلہ آئے یہ ہلاک ہو جائے، اللہ کرے اس پر آفت آئے. یہ دل ہی دل میں کڑھن کرتا ہے، اپنے دل میں اس کے بارے میں بغض اور کینہ رکھتا ہے. کمزور ہونے کی وجہ سے اسے بدلہ تو لے نہیں سکتا، دل میں یہ جذبات بناتا ہے، اس کی ہلاکت کی دعائیں کرتا ہے. اس شخص کو بھی اللہ معاف نہیں فرماتا جب تک اپنے دل کو کینے سے صاف نہ کرے. آقا بیٹھے ہوئے تھے، حضرت انس ہے، فرمایا
اے انس اگر تو صبح کرے اس حال میں کہ تیرا سینہ کینے سے پاک ہو اور شام کو سوئے اس حال میں کہ تیرا سینہ کینے سے پاک ہو تو قیامت میں تو میرے ساتھ ہوگا، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا قیامت میں میرے ساتھ ہی جنت میں جائے گا۔ اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھنا، ہو جاتی ہے لڑائی، ہو گئی ہے، فوراً سینے کو صاف کر دیا جائے، لڑائی ختم کر دی جائے۔ اور ایک تیسرا شخص وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی شخص قطع رحمی بھی کرے تو بھی دوسرا آدمی صلہ رحمی کی کوشش کرے، جو اپنے رشتہ داروں کے تعلقات کو توڑ کر رکھتا ہے تو یہ بھی اللہ کے ہاں مغفرت کا اس رات میں مستحق نہیں ہوتا۔ اور چوتھا وہ شخص جو شراب پینے والا ہے، اور پانچواں وہ شخص جو اپنی چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے، چاہے دل میں تکبر نہ بھی ہو، عادت اس کی بن گئی ہے، شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، لنگی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ حدیث پاک میں آئے قیامت کے میدان میں اللہ 3 شخصوں کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان سے پیار سے کلام نہیں کرے گا، ان پر غضبناک ہوگا اور ان کے لیے جہنم کا داخلہ ضروری ہے۔ ان میں سے ایک یہی بد نصیب ہے جس کی عادت ہے شلوار چادر لنگی ٹخنے سے نیچے لٹکانے کی عادت ہے، چاہے دل میں تکبر نہ بھی ہو تو بھی لٹکانا حرام ہے۔ ایسے شخص کی طرف بھی اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، بوڑھا ہے، سفید بال آ گئے، لیکن الیاذ باللہ نعوذ باللہ ابھی تک زنا کر رہا، ایسے شخص کو بھی اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ایک تیسرے شخص کے بارے میں بھی ہے، ذہن میں بھول گیا۔ تو چادر لنگی شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکانا بہت بڑا گناہ ہے، اس کو ہم معمولی، بعض کہتے ہیں نماز میں لٹکانا گناہ ہے، عام حالات میں حرج نہیں، یہ غلط ہے، چاہے نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو، ہر حال میں ٹخنے کو ننگا رکھنا یہ ضروری ہے۔ ٹخنے کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ نہیں ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت اس رات میں معاف نہیں فرماتے۔ اور پانچواں وہ شخص جو ناحق کسی کو قتل کرنے والا ہے۔ آج معمولی بات پر جھگڑے ہوئے، قتل و غارت کا بازار گرم۔ قتل کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ کسی کافر کو مارنا بھی بلا وجہ۔ جو کافر دار الاسلام میں رہتے ہیں، ذمہ بن کر رہتے ہیں، امان لے کر رہتے ہیں، ان کا خون ان کا مال ایسے محفوظ ہے جیسے مسلمانوں کی جان اور مال محفوظ ہے۔ نعوذ باللہ ان پر حملہ کرتا ہے بھی یہ کافر ہیں، چلو محل لوٹ لو، یہ کافر ہیں ان کو مار دو، موقع ہے، حرام ہے۔ حتیٰ کہ اگر جنگ بھی ہو رہی ہے تو بھی شریعت کا حکم یہ ہے بوڑھے کافر کو مارنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر وہ بوڑھا جنگ میں کردار ادا کر رہا ہے، مشورے دے رہا ہے، جنگ کو بھڑکا رہا ہے، پھر تو مارنے کی گنجائش ہے۔ معصوم کو مارنے کی اجازت نہیں، کافروں کی عورت کو مارنے کی اجازت نہیں۔ اتنا اسلام میں امن ہے، اسلام میں سلامتی ہے، اسلام میں نرمی ہے، وہ اسلام اپنے دشمنوں کو بھی تحفظ دے رہا ہے۔ لیکن آج تو مسلمان معمولی ایک بالشت پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ہزار کے جھگڑے میں، چند 100 کے جھگڑے میں، چند ٹکوں کے جھگڑے میں قتل و غارت کا بازار۔ قتل ایسا گناہ ہے، قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے قاتل جہنم میں پڑا رہے گا۔ من قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا کے الفاظ ہیں۔ جو شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے بغیر کسی جرم کے، یوں سمجھو اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور یہ